وضو کے فرائض اور اس کی سنتوں پر تذکرہ کیا ہے. امید ہے آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ وضو کے 4 فرض ہیں اور 13 سنتیں ہیں. 4 فرضوں میں چہرے کا دھونا مکمل چہرے کا اور دونوں ہاتھوں کو کوہنی سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں کونوں سمیت دھونا. ان میں اگر کوئی بال برابر جگہ بھی خوش رہ جائے تو آپ کا وضو جو ہے وہ نہیں ہوگا. آج ہم بڑا اہم مسئلہ اس میں آپ حضرات کی گوش گزار کریں گے کہ وضو میں کچھ چیزیں مکروہ ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ بس پیشاب کیا تو وضو ٹوٹ جائے گا اور ہوا خارج ہو گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا. 8 چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے. اتنے 8 چیزوں سے وضو. تو پہلے ہم ذرا اس کے مکروہات کی بات کر لیتے ہیں کہ ناپاک جگہ وضو کرنا مکروہ ہے. گندگی ہے، ارد گرد چیزوں سے آپ کی وجہ پڑی، خرابی ہے، گند ہے اور بھی ناپاکی کی چیز پڑی ہے تو وہ وہاں وضو نہیں کرنا. اور سیدھے ہاتھ سے ناک صاف نہیں کرنا. دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے آپ نے اپنے ناک کو صاف کرنا اگر ضرورت ہو. وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں نہیں کرنی اور ہم سارے کرتے ہیں. اور پھر سنا کیا ہم ایسے فارغ لوگ ہیں، بندہ وضو کر رہا ہوتا ہے دوسرا بندہ اسلام مسافر کر رہا ہوتا ہے. بالکل جائز نہیں. ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں دعوت میں 4 بندے، 5واں بندہ آ کے سب کو ہاتھ ملانا شروع کر دیتا ہے. بالکل جائز نہیں. اور ملانے والا بھی بیچارہ ایسے کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا بھی ایسے. اتنی تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اول تو جب کوئی بندہ عبادت کر رہا ہو، وضو کر رہا ہو، کھانا کھا رہا ہو، آپ کو تو سلام کرنے کی ضرورت ہے. چپ کر کے آ کے شامل ہو. اگر کیا تو ہاتھ ملانے کے طلب آپ کو نہیں ضرورت ہے. کسی جگہ بندہ افسوس کرنے جاتا ہے 10 بندے بیٹھے ہیں، ایک کو آج ملا شامل، ضرورت ہی نہیں ہوتا اس کام کی. آپ کو صرف یہ ہے کہ آپ السلام علیکم کہہ دیں اور بیٹھے. کھانا کھا رہے ہیں مطلب یہ ضرورت نہیں ہے السلام علیکم کرتی ہے، بس ہاتھ ملانے کی بھی اس میں ضرورت نہیں. تو وضو کرتے ہوئے دنیا کی باتیں کرنا، سنت کے خلاف وضو کرنا، پانی بہت ضائع ہو رہا ہے. میں طلباء سے بھی کہتا ہوں آپ حضرات ٹوٹی لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو خود ہی کھول ایک وال کھولنے تک اتنا آ جائے کہ آپ کی آسانی سے وضو ہو جائے. اتنا نہیں ہے کہ اس کو آخری وال تک کھولنا ہے اور پانی اپنے اوپر بھی چھینٹے دوسرے اوپر بھی چھینٹے. یہ خلاف سنت ہے. اب ہم آئیں گے کہ کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے. 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پخانہ یا پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ جائے گا. ہوا خارج ہو گئی ہے وضو ٹوٹ جائے گا. بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ نکل کر رہ جائے، پھوڑا ہے، پھنسی ہے، خدا نخواستہ چوٹ لگی ہوئی ہے، ایکسیڈنٹ ہے، ادھر سے نکل کے اپنی جگہ سے بہہ گیا ہے، اگر اس پھوڑے کے اندر کھڑا ہے نظر آ رہا ہے لیکن وہ ٹپکی سی اندر ہی ہے، باہر ہے لیکن نکل کے آگے چلی نہیں ہے، اس وقت تک آپ کا وضو ہے. لیکن اگر وہ اپنی جگہ سے نکل کے رواں ہو گیا ہے تو وضو ٹوٹے گا، اس میں وہ ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے منہ بھر کے کہہ آ جانا، الٹی بھر کے آپ نے کھانا کھایا اور بیٹھے تھے لیکن دل خراب ہوا، باوضو تھے آپ، بے شک نماز کے انتظار میں تھے یا نماز پڑھ گیا تو منہ بھر کے کہہ آ گئی، اسے وضو ٹوٹ جائے. کھٹا میٹھا ڈکار آ جاتا ہے اس سے نہیں ٹوٹے گا. روزہ اس سے ٹوٹتا ہے. پانی ہلکا سے کھٹا میٹھا گلے میں آ گیا اس سے نہیں. الٹی بھر کے، یہ بات سمجھ تھوڑی سی آنے سے بھر کے آ جائے جس طرح ہوتی ہے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے کہ وہ پیٹ کا سارا زور لگتا ہے، اس کیفیت میں بندے کو نہیں پتہ لگتا ہے لیکن پیچھے سے ہی ہوا سے واسطے سے بھی کوئی چیز خارج ہو گئی چھوٹا سا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا، اس کو مسئلے کو آپ نے سمجھنا ہے. اونگ آنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. بندہ بیٹھا ہوتا ہے، شدید تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے یا انتظار میں بیٹھا ایسے بیٹھے ایسے اونگ آ گئی اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر ایسے سہارا لگا کر یا لیٹ کر وہ سو جاتا ہے، چاہے 2-3 منٹ کے لیے کیوں نہ سوئے، گہری نیند ہو سکتا سو جاتا ہے، کیونکہ سونے میں جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے. اس کو نیند کی کیفیت میں نہیں پتہ چلا کہ میرے جسم سے کوئی ہوا یہ خارج ہو رہی ہے. عرب کے اندر آپ عمرہ کرنے جائیں نا ادھر عربی خراٹے مار کے سو رہے تھے، اٹھ کے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے. اب انہوں نے حدیث کے ظاہر کو دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی سو جاتے تھے لیکن وہ تو نبی تھے. اللہ کے نبی تو فرماتا ہے میری آنکھ سوتی ہے دل نہیں سوتا. مقتدی کی کیا بات ہے کہ نبی کے برابر وہ اپنے آپ کو سمجھے، اس کی جاننے کی وجہ.
حضور تو حضور کو روز روزہ رکھ کے صحابہ رکھانے شروع ہوئے کمزور ہو گئے، فرمایا وہ تو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، تم کون سے ہو جو میرے جیسے کام کی مدد؟ سونے سے بندہ باز میں 4 منٹ سے نہ چھوڑ، لیکن وہ خراٹے میں لیتے لیتا ہے تو 4 منٹ سو بھی جاتا ہے تو نماز نہیں۔ نیند گہری ہے، وہ لیٹ کے سوئے یا پیٹ لگا کر سوئے، اس سے بھی اس کا وضو جو ہے وہ ہو جائے گا۔ بیماری کی کسی وجہ سے بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اب اس بے ہوشی کے اندر بھی وہ مدہوش ہے، اس کو نہیں پتا کہ میرے جسم سے جو چیز خارج ہو گئی۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو دکھ کی ایسی بات سنی جب ایسی جگہ سر لگا بندہ گرا، اس کی ہوش نہیں کتنی دیر۔ اب وہ تھوڑی دیر بعد تلیاں چلیاں ملی، تھوڑی سی ہاں میرا وضو سنا ہے تو وضو کر کے لوگ باتھ روم میں گر جاتے ہیں بیچارے، باز ہوش تھوڑی دیر غائب ہو جاتا ہے۔ اب وہ وضو نہیں ہے، اس کو نئے سے صرف گرنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن مدہوشی کی بات ہو گئی۔ مجنون یا دیوانہ ہو جانا یہ بھی ویسے ہی ہے۔ اور اس کے بعد نماز میں کہہ کا مار پہ ہنسنا، ہم کہتے ہیں نماز میں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ ہم افسروں کے ساتھ روز میٹنگ میں ہوتے ہیں، موبائل بند کر لیں گے، سائلنٹ ہو جائے بالکل بند، تاکہ اندر افسر کی شان نہیں ہے گا اس کے سامنے کیوں کریں۔ یہ تو لیس اللہ بأحکم، اس سے بڑا کائنات کے شہنشاہ ہوگا، ہم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ نماز میں ہم اس کو سبق سنا رہے ہوتے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نماز ایسے پڑھ تو رب کو دیکھتا ہے۔ یہ اتنا تو خیال کر لیکن اللہ تجھے دیکھتا ہے۔ اور شہر کے نہیں، دنیا کے سارے قبرستانوں سے پوچھ لو آپ کی کوئی حسرت ہے؟ کہیں گے اللہ ایک دفعہ زندگی دے دے، دیکھ مسجد میں ہم اٹھیں گے بھی نہیں، مسجد سے نکلیں گے ہی نہیں۔ یہ تو پتہ ہی اندر جا کے چلا ہے کہ جس کو ہم ملا کی روڈ مسجد تک کہتے تھے، یہ تو بڑی چیز ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا اللہ مجھے ایک دفعہ زندگی دے دے، میں اپنا ایکڑ جو ہے اپنے نام کرا لوں گا، میں اپنے بچوں کو دے دوں، نہیں، وہ کہے گا مجھے نماز کی مہلت دے۔ اللہ ہمیں زندگی کی قدر کی توفیق دے، مسائل سمجھ کر عمل کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه الله لا يخلف الميعاد. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.